بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا اذان کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور ساتھ ہی فرمایا کہ الا صلو فی الرحال، کہ اے لوگو اپنے اپنے ٹھکانوں ہی میں نماز پڑھ لو۔ اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا کرتے اور فرمایا کرتے کہ الا صلو فی الرحال بھی کہہ دو، یعنی اے لوگو اپنے ٹھکانوں ہی میں نماز ادا کر لو۔ اور پھر حدیث کے آخر میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ حکم سردی یا برسات کی راتوں میں تھا۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ ایک مرتبہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر نے اذان دی اور اذان کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ الا صلو فی الرحال، کہ اے لوگو اپنے ٹھکانوں ہی میں نماز ادا کر لو۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذن سے فرمایا کرتے تھے کہ اذان دو، اور اذان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مؤذن سے اس اعلان کے بھی کرنے کے لیے کہا کرتے کہ کہو الا صلو فی الرحال، کہ اے لوگو اپنے ٹھکانوں ہی میں نماز ادا کر لو۔ تو جب بھی کوئی سرد رات ہوتی یا برسات کا موسم ہوتا یا مسجد تک آنے میں کسی قسم کی دشواری ہوتی، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورت میں حکم دیا کہ اذان کہو اور اذان کے ساتھ ہی اس اعلان کو بھی کہہ دو، اس بات کو بھی کہہ دو کہ اپنے گھروں میں ہی لوگ نماز ادا کر لیں، کیونکہ اذان سنتے ہی کچھ نمازی فوراً نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں، تو اسی لیے اذان ہی میں اس اعلان کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ایسا کیا اور اپنے دیگر صحابہ کرام سے بھی ایسا کرنے کے لیے فرمایا۔ اسی طرح پہلے ایک حدیث میں نے بیان کیا تھا کہ بارشوں کی شدت کے باعث راستوں میں پانی تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے اس اعلان کو کیا، اذان ہی میں اذان کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ الا صلو فی الرحال، کہ اپنے گھروں میں نمازیں ادا کر لو، کیونکہ مسجد تک چل کر آنے میں لوگوں کے لیے دشواری تھی بارشوں کے پانی کی وجہ سے۔ اسی طرح موسم کی خرابی کی وجہ سے یا شدید سرد راتوں کی وجہ سے، جن راتوں میں دھند ہوا کرتی ہے اور باہر نکل کر کچھ دیکھنا ناممکن ہوتا ہے، اس صورت میں یا برسات کے دنوں میں جب بارشیں ہوں یا پھر دوپہر کے وقت شدید گرمی شدت کے باعث، ان تمام صورتوں میں لوگ اپنے گھروں میں نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے بھی اگر کوئی ایسی کسی حالت کو پا لے یا ایسے کسی دن کو پا لے یا ایسے کسی موسم کو یا کسی دشواری کو پا لے، تو وہ گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر مؤذن چاہے کہ لوگوں کے لیے آنا دشوار ہے کسی موسم کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو مؤذن اسی طرح سے سنت کو پورے کرتے ہوئے اذان کے ہی دوران اس بات کا اعلان کر سکتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں ہی میں نمازیں ادا کر لیں۔ جیسے میں نے پہلی حدیثوں میں بیان کیا کہ اذان ایک اعلان ہے جو کہ نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بلند آواز سے کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، تو لوگ اس اعلان کی وجہ سے، اس بلند آواز کی صدا کی وجہ سے نماز کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی اعلان میں دوسرے اعلان کو کر دینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مناسب سمجھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح سے کیا۔ اگر کسی قسم کی کوئی دشواری پیش ہو، نمازیوں کے لیے مشکل ہو مسجد تک چل کر آنے میں، تو ایسی صورت میں دوسرا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔